اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 17 جون کی تاریخ میں آپ کی کتاب دروس البلاغت کا سلسلہ سبق آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ سبھی بچے کتابوں کو لے کر تیار ہو جائیں، عبارت دیکھیں، عبارت خوانی کریں اور سبق کو سماعت کر کے تکرار اور مباحثہ کریں۔ اس سے پہلے کل والے سبق میں آپ نے سنا کہ فصاحت کلمہ کہتے اسے ہیں جو محفوظ رہے تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے۔ تو گویا 3 چیزوں سے اگر خالی ہو جائے کلمہ تو وہ کلمہ فصیح ہوتا ہے۔ پہلی چیز تنافر حروف، دوسری مخالفت قیاس اور تیسری غرابت۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کلمہ کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اب تک تنافر حروف کو بھی بتا دیا، مخالفت قیاس کی بھی بحث ختم ہو گئی۔ اب تیسری چیز جس سے کلمہ کو خالی اور پاک ہونا چاہیے وہ ہے غرابت، جس کا سبق آج آپ کا چل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غرابت کسے کہتے ہیں؟ جس سے کلمہ کا خالی ہونا ضروری ہے۔ تو غرابت کے معنی لغت میں آتے ہیں اجنبی ہونا یا جس کو غیر متعارف ہونا۔ اور اصطلاح میں غرابت کیا ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے۔ اصطلاح میں غرابت کہتے ہیں کلمہ اس طرح غیر ظاہر المعنی ہو یا کوئی کلمہ اس طرح غیر مانوس الاستعمال ہو جس کے مفہوم اور معنی کے تعین کے لیے اور اس کے معنی کو اور اس کی مراد کو متعین کرنے کے لیے بڑی بڑی لغت کی کتابوں کی چھان بین کرنی پڑے، تب جا کر غرابت تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کی اجنبیت ختم ہو۔ تو ایسے الفاظ میں غرابت پائی جاتی ہے، جیسے لفظ، اس کی مثال دیکھ لیں آپ، تکأکا اور افرنقا۔ یہ 2 الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال دراصل واقعہ یوں ہے کہ ان دونوں الفاظ کا استعمال جناب عیسیٰ ابن عمر نحوی نے کیا تھا۔ اور کب کیا تھا؟ جب ہوا یوں تھا کہ ایک بار وہ گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے اور اتفاق سے وہ گدھے کی سواری سے گر گئے۔ جب گدھے کی سواری سے گر گئے عیسیٰ ابن عمر، تو اب ان کے پاس تماشائیوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ ظاہر ہے ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ ازراہ تفریح، ازراہ مذاق جمع ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ جمع ہو گئی تو اب انہیں پریشانی ہوئی۔ اب وہ مارے غصے کے انہوں نے کہا، عربی جملے میں استعمال کیا، کیا کہا؟ ما لکم تکأکأتم علیہ کا تکأکأکم علی ذی جنہ افرنقوا عنی۔ آپ نے دیکھا یہ جملہ انہوں نے کب کہا؟ جب وہ گر پڑے اور لوگوں کی بھیڑ آ گئی۔ کیا کہا اس میں؟ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا، کیا بات ہے کہ تم لوگ
جس طرح پاگلوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہو، مجھے بھی دیکھ کر تم لوگ اکٹھے ہو گئے ہو۔ افرن قو انی، مجھ سے دور ہٹو، دور جاؤ۔ تو تکأکاتم کا معنی یہاں جمع ہونا ہے، اور افرن قو کا معنی یہاں دور ہٹنا ہے، لوٹ جانا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مصنف نے جو مثال میں پیش کیا ہے یا افرنقا پیش کیا ہے، یہ سارے الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ جن کا معنی موجود نہیں ہے، ان سب کا معنی موجود ہے۔ ان کا معنی و مفہوم لغت کے اندر ضرور موجود ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کا استعمال مانوس نہیں ہے، یا بادی النظر میں آنے والا معنی نہیں ہے، یا ظاہر المعنی نہیں ہے۔ اس لیے ان الفاظ میں غرابت پائی جاتی ہے۔ مصنف نے اسی لیے فرمایا والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی۔ غرابت کہتے ہیں معنی کا، کسی کلمے کا معنی ظاہر نہ ہونا۔ نحو تکأکا بمعنی اجتماع، جیسے معنی تکأکا ہے اجتماع کے معنی میں، اکٹھا ہونے کے معنی میں، اور افرنقا بمعنی انصرفا، لوٹ جانے کے معنی میں، واطلخم بمعنی اشتدا، اور اشتدا بمعنی تماچا مارنا۔ لیکن ایک بات اور بھی ذہن نشیں کر لیجئے کہ یہ تو مثال ہو گئی اور تعریف ہو گئی، غرابت کی تعریف اور مثال، مگر ایک بات واضح رہے کہ غرابت کی دو قسمیں آتی ہیں۔ جن کلموں میں غرابت پائی جاتی ہے وہ دو قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے غرابت حسن، یعنی غرابت حسن کا مطلب وہ کلمات عربیہ جن کا استعمال مانوس الاستعمال ہونے کی وجہ سے معیوب نہیں ہوتا، اگرچہ ان کا استعمال کم ہوتا ہے، یعنی اگرچہ قلیل الاستعمال ہو، جیسے اشمخرہ بمعنی بلند ہونا، تو یہ غرابت حسن ہے۔ اور اس کے علاوہ اور وہ الفاظ جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں وہ سبھی غرابت حسن کے تحت آتے ہیں۔ تو جو الفاظ بھلے قلیل الاستعمال ہو لیکن مانوس الاستعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم غرابت حسن کہا کرتے ہیں۔ لیکن غرابت کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم دوسری قسم ہے جس کو غرابت قبیحہ کہتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہوتے ہیں یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال غیر مانوس ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے متعارف نہیں ہوتا بلکہ اجنبی ہوتا ہے، یا ذوق سلیم کے بالکل منافی ہوتا ہے۔ اور چونکہ ذوق سلیم کے منافی ہوتا ہے اس لیے عربوں کے نزدیک یہ معیوب قرار پاتا ہے۔ جیسے حجیش الفرید کہتے ہیں اس شخص کو جو عقل مندی میں خود کو اپنے آپ کو الگ تھلگ گمان کرے، حجیش الفرید۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر ظاہر المعنی ہو، یعنی جس لفظ سے اس کے معنی کی طرف ذہن بآسانی منتقل نہ ہو سکے اس کو ہم غیر ظاہر المعنی کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ غرابت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور معنی سے بھی مراد یہاں پر آپ عام معنی مت مراد لیں بلکہ معنی مرادی، معنی موضوع لہو ہے۔ یعنی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ تعریف متشابہ، مجمل یا مشکل وغیرہ پر صادق آتی ہے، جس سے یہ لازم آئے گا کہ قرآن کے الفاظ غریبہ پر مشتمل ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی الفاظ غریبہ پر بھی قرآن مشتمل ہے، آیات متشابہہ وغیرہ پر بھی اعتراض کر سکتا ہے، مشکل پر بھی اعتراض کر سکتا ہے، تو اس پر اعتراض کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کے سب اپنے معنی مراد میں اگرچہ غیر ظاہر ہیں لیکن ان کا معنی موضوع لہو بالکل ظاہر ہے نا۔ تو یہاں معنی سے مراد معنی موضوع لہو ہے، بھلے مراد واضح نہ ہو لیکن جیسے متشابہات ہیں، جیسے مشکل ہیں، مجمل ہیں، یہ آیات جو ہوتی ہیں، ان آیات کے اندر جو قرآن کی چیزیں ہیں، قرآن کے الفاظ غریبہ ہیں، ان سے بھلے انسان جو ہے واقف نہیں ہے کہ مراد کیا ہے لیکن معنی واضح ہے اور مانوس بھی ہے۔ اس لیے یہاں معنی موضوع لہو میں ظاہر نہ ہو۔
اب تکا وغیرہ میں غرابت ہے کیونکہ یہ عربوں میں رائج نہیں ہے اور نہ ہی ان کے معنی ظاہر ہیں، لہذا یہ ساری باتیں آپ تکا سے متعلق اور غرابت سے متعلق، افرنقا سے متعلق اور اطلقمہ سے متعلق اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں کہ غرابت کہتے ہیں کلمے کا غیر ظاہر المعنی ہونا، جیسے تکا ہے جو معنی میں اجتماع اکٹھا ہونے کے ہے، اور افرنقا ہے جو معنی میں لوٹنے کے ہے، اور اطلقمہ ہے جو معنی میں سخت ہونے کے۔ یہ تینوں کے تینوں الفاظ اگرچہ ان کے معنی موجود ہیں لغت کے اندر لیکن غیر ظاہر المعنی ہے، معنی موضوع ہو ان کا واضح نہیں ہے۔ اب جب تینوں چیزیں واضح ہو گئی کہ فصاحت کلمہ تنافر حروف سے خالی ہو، مخالفت قیاس سے خالی ہو اور غرابت سے بھی خالی ہو، ان تینوں چیزوں سے جب خالی ہو جائے گا کلمہ، تو اب وہ کلمہ فصیح ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ تین چیزوں کو تعریف میں یاد رکھنا چاہیے کہ فصاحت کلمہ کسے کہتے ہیں۔ اب پھر ان فصاحت کلمہ کے تحت جو تینوں چیزیں آئی ہیں، تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت، ان تینوں کو بھی محفوظ کر لینا چاہیے نوٹ کر کے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے، مصنف علیہ رحمہ آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ فصاحت الکلام تیسری قسم۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ فصاحت صفت بنتی ہے کلمہ کی، فصاحت صفت بنتی ہے کلام کی، اور فصاحت صفت واقع ہوتی ہے متکلم کی۔ اب تک انہوں نے فصاحت کلمہ کی تعریف کی، اب یہاں فصاحت کلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فصاحت الکلام سلامتہ من تنافر الکلمات۔ کلام کی فصاحت جب ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے کہ وہ بچا رہے کلام۔ کن سے بچا رہے؟ جس طرح کلمہ بچا رہے تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے، اسی طرح کلام کا بچا رہنا ضروری ہے سارے کے سارے کلمات کے مجتمعتاً۔ یہ تاکیدی جملہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ مصنف نے تاکید فرمائی ہے کہ سارے کے سارے کلمات سے وہ بالکل تنافر سے پاک ہو، اور اس کے ساتھ ذوف تعلیب سے بھی پاک ہو، اور اس کے ساتھ تاکید معنوی یا لفظی سے بھی پاک ہو، مع فصاحت کلماتی، باوجود کہ اس کے سارے کلمات بھی فصیح ہوں۔ مطلب 3 مرحلے، اس کے 4 مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فصاحت کلام وہ کلام ہے جو بچا رہے، محفوظ رہے تنافر کلمات سے۔ اب وہ تنافر کلمات کا مطلب جتنے بھی الفاظ اور کلمے اس کلام کے اندر آئے ہیں مجتمعتاً سب کے سب تنافر سے پاک ہیں۔ یہ مجتمعتاً قید اعتراضی ہے، قید تاکیدی ہے کہ سارے کلمات، ایسا نہ ہو کہ اگر 10 کلمے ہیں تو ان میں 2 کلمہ تو فصیح ہے، باقی سب کے سب غیر فصیح ہیں۔ 2 کلمے میں تنافر نہیں ہے لیکن باقی کلموں میں تنافر ہے، تو وہ نہیں چلے گا۔ کلام کے سارے کلموں کا بالکل تمام تنافر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ذوف تعلیب سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح تاکید سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تاکید چاہے لفظی ہو چاہے تاکید معنوی ہو۔ تو گویا تاکید کی 2 قسمیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی ہوا کرتی ہے۔ مع فصاحت ہی چوتھا مرحلہ، باوجود کہ مع فصاحت کلمات ہی اس کے سارے کلمات فصیح ہوں، یہ سلامت ہو کی ضمیر جو لوٹ رہی، جانتے کہاں ہیں؟ یہ ضمیر حال ہے، یہ سلامت ہو کی ضمیر سے حال ہے جو قید اعتراضی ہے۔ کلمات ہی کی ضمیر جو ہے یہ قید اعتراضی ہے، اس لیے زید اجلل اور شعرہ مستصدر کلام فصیح نہ ہوگا، کیونکہ اگرچہ یہ دونوں میں دونوں کلام ہیں لیکن اس میں ذوف تعلیب ہے اور تاکید وغیرہ ہے، اس لیے ذوف تعلیب اور تاکید وغیرہ ہونے کی وجہ سے
یہ کلام میں شامل نہ ہوگا اور فصیح نہ ہو پائے گا۔ غرض کہ غرابت اور فصاحت کلام دونوں کو آج آپ محفوظ رکھیں، اور انشاءاللہ اس پر آنے والے سبق میں 18 تاریخ کو بحث ہوگی۔ وما